السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں برا خان ٹی وی ناصر خان کے ساتھ۔ آج کا موضوع پی ڈی ایم کا جلسہ لاہور میں۔ اپنے بچے گھر میں، پرایوں کے بچے جیل میں۔ اپنے بچے گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو مار کھلانے کے لیے جذبات ابھارتے ہیں، اس کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ ہماری جتنی پارٹی ہیں سب، بس بدقسمتی سے ایک بھی ایسی پارٹی نہیں ہے پاکستان کی جس نے سکون سے اور بڑے پیار سے حکومت کی ہو پاکستان میں۔ ایک پارٹی بھی نہیں ہے۔ 126 دن کا دھرنا عمران خان صاحب کا، اب عمران خان صاحب آئے ہیں تو اب یہ سارے ٹولوں کا چورا کٹھے ہو کے اب یہ اس کے پیچھے، تو حکومت کسی نے بھی سکون سے نہیں کی۔ گیلانی صاحب نے بھی 5 سال نہیں گزارے، تقریباً کسی پرائم منسٹر نے 5 سال نہیں گزارے۔ ڈنڈے کی حکومت رہی ہے تو 10 سال تک رہی ہے اور سب سے اچھی رہی ہے۔ ابھی فضل الرحمان صاحب پتہ کھیلتے ہیں اسلام کا، دین کا، نعوذ باللہ۔ مدرسوں کے بچوں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے کہ باہر نہیں نکلنا، ہو سکتا بم بلاسٹ ہو جائے، ہو سکتا گولی چل جائے، لیکن مدرسوں کے بچوں کو لے کے آنا ہے۔ اسی طرح نون لیگ شیر دل ایک تنظیم بنا کے بچوں کو باہر لے آئیں جی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے بلاول بھٹو پہ، اتنا افسوس ہوتا ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ شہید بے نظیر صاحبہ جب تھی اور نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی، ننگی تصویریں پھینکوائی تھی نواز شریف نے ہیلی کاپٹر سے بے نظیر صاحبہ کی۔ آپ کو پتہ ہے اس ٹائم انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا پاکستان میں، نہ کمپیوٹر، اکا دکا آفس میں کمپیوٹر ہوتا تھا، ہر کسی کے پاس عام نہیں تھا کمپیوٹر نیٹ، تو اور ملک سے یہ تصویریں، ننگی جعلی تصویریں منگوا کے پھینکواتے تھے، اور لوگ پتہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ اصلی تصویر ہے۔ پتہ کیوں لوگ سمجھتے تھے؟ کہ لوگوں کے پاس تو نیٹ تھا نہیں، شعور تھا نہیں، تو لوگ سمجھتے تھے ہاں یہ بے نظیر صاحبہ کی اصلی تصویر ہے، لیکن وہ اصلی نہیں تھی، وہ نواز شریف نے بنوائی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بلاول بھٹو کو سمجھ نہیں ہے کہ میری ماں کی ننگی تصویریں پھینکوائی تھی اس نے، اس نواز شریف نے، اور یہ آج اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اور بے نظیر صاحب کا ظرف دیکھیں، رانا ثناء اللہ بہت بڑا ڈاکو فیصل آباد کا، یہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا اور یہ گالیاں نکالتا تھا بے نظیر کی بیوی کو، اور نواز شریف کی بیوی کو گالیاں نکالتا تھا، اور یہ نچھی زندگی کے بارے میں بولتا تھا نواز شریف کے، کیونکہ یہ اس ٹائم پیپلز پارٹی میں تھا۔ یہ مریم نواز کے بارے میں گندا گندا بولتا تھا، کلثوم نواز کے بارے میں مرحوم کے گندا گندا بولتا تھا یہ۔ تو بے نظیر صاحبہ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، پیپلز پارٹی سے، کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کی ہماری پارٹی میں جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ عورتوں کے اوپر اٹیک کرتے ہو۔ کبھی بھی بے نظیر صاحبہ نے کسی ایسے آدمی کا ساتھ نہیں دیا جس نے عورتوں پہ اٹیک کیا ہو۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو نکال دیا۔ رانا ثناء اللہ جا کے بیٹھ گیا نواز شریف کی گود میں، جا کے معافیا مانگ کے اس کی پارٹی جوائن کر لی، اور اس نے بھی اتنی گندگی بکی ہے نا، اتنا گندا گندا بولتا تھا یہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں۔ آج بلاول بھٹو اپنے گروان میں دیکھے جھانک کے، اس کو سمجھ نہیں کون سے گندے انڈوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ مستقبل کا ایک سیاست کا یہ لیڈر ہے، اور یہ کن گندوں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، مجبوری دیکھیں یار، مجبوری دیکھیں۔ حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کا انصاف دیکھیں۔ اگر یہ پارٹی پیپلز پارٹی اتنی طاقتور ہوتی، اگر یہ پیپلز پارٹی اتنی زوردار ہوتی، آج ان کو ان گندوں کو انڈوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی مضبوط نہیں کی۔ جس پارٹی کا لیڈر 5 سال صدر بنا ہو، وہ پارٹی کتنی طاقتور ہوتی ہے اگر ایمانداری سے ہوتا، تو اس کو ان چور چکوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب 10 سال تک، تقریباً 10-12 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ صرف پیٹ بھرا ہے، اتنا بڑا پیٹ دوزخ اس کے اندر ڈالا ہے، بس، اور کچھ بھی نہیں کیا۔ حرام خوری کھائی ہے بس، اور کچھ نہیں کیا۔ جن لوگوں کو اپنی حالات اور اپنے ارد گرد آنکھیں کھولنے نہیں آتی نا، وہ اسی قیمے والے نان میں اور اسی بریانی کی پلیٹ میں جب بکیں گے نا ووٹ،
تو قسمت کبھی بھی نہیں بدلے گی. میری بات یاد رکھنا میرے پاکستانیوں. آپ جب اپنی قسمت نہیں بدلاؤ گے نا تو کہ اوپر سے فرشتہ نہیں آئے گا آپ کی قسمت بدلانے کے لیے. خود قسمت بدلانی پڑے گی. آنکھیں کھولیں، اپنا اچھا سا لیڈر چنیں، کسی پارٹی سے بھی ہو، بے ایمان نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، اس کو ووٹ دیں تاکہ آپ کی کنٹری کی اور آپ کی قسمت بدلے. چوروں کے پیچھے کب تک پڑتے رہو گے؟ کب تک ان کے جلسوں میں جاتے رہو گے؟ کب تک ان کے سنہرے خوابوں کے پیچھے چلتے رہو گے؟ اور پھر وہی ہوگا حال جو کتنے 70-72 سالوں سے دیکھ رہے ہیں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اس یوٹیوب چینل کا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.